ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم اجمعین کا ایک گروپ مسجد میں بیٹھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کو اس امت کے بڑے اور امیر لوگوں کے متعلق کوئی حدیث یاد ہے؟ تو گروپ میں بیٹھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے کہ ہاں، اس حوالے سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ یاد ہے۔ تو سارے صحابہ کرام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پر حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا تھا، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر نبوت کے بعد اسی کی منہج پر خلافت قائم ہوگی، لیکن جب اللہ چاہے گا وہ بھی اٹھا لی جائے گی۔ خلافت کے بعد پھر ایک ایسی بادشاہت قائم ہوگی کہ جس میں تم ظلم اور زیادتیاں ہوتی دیکھو گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بادشاہت بھی اٹھا لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہت قائم ہوگی کہ جس میں زور اور زبردستی ہوا کرے گی، لیکن بالآخر ایک دن وہ بادشاہت بھی اٹھا لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی خلافت قائم ہوگی جو ایک بار پھر سے نبوت کے منہج پر ہوگی۔ اور یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آج 3 مارچ ہے سن 2024۔ آج اس بات کو پورے 100 سال ہو گئے کہ دنیا سے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی 3 مارچ سن 1924 کو ٹھیک 100 سال پہلے آج کی شام خلافت عثمانیہ کا آخری سورج غروب ہوا تھا۔ خلافت عثمانیہ کو آپ بادشاہت کہہ لیں یا خلافت، یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن یہ خلافت 400 سال تک قائم رہی اور آج کی شام اسے اٹھا لیا گیا۔ اور اب آپ جس طرف بھی دیکھ لیں وہاں یا تو ایسی بادشاہی نظر آتی ہے کہ جس میں ظلم ہے، یا پھر ایسے بادشاہ نظر آتے ہیں کہ جو انتہائی جابر ہیں۔ لیکن میرا دل اس بات پر کہیں نہ کہیں اطمینان میں ہے۔ ایسا کیوں؟ ذرا سوچیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشن گوئی مزید پوری ہونے والی ہے، اور وہ یہ کہ اب عنقریب وہی خلافت ایک مرتبہ پھر سے واپس آنے والی ہے کہ جس کی طرز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منہج پر ہونے والی ہے۔ آپ سب نے تمیم الداری کا نام یقیناً سنا ہوگا، کیونکہ ان سے منسوب دجال کے متعلق ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ لیکن تمیم الداری سے منسوب نسبتاً کم مشہور لیکن ایک واقعہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا کہ جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں۔ کوئی کچا یا پکا مکان ایسا نہیں بچنا کہ جس میں یہ دین داخل نہ ہو جائے۔ اب چاہے وہ عزت دار کی عزت کے ساتھ قبول ہو، یا پھر ذلیل ہو کر ذلت کے ساتھ، یعنی یا تو اس دین کو سچا مان کر اسے قبول کر لیا جائے یا پھر جزیہ دے کر اس کے ماتحت رہا جائے۔ آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی دنیا بالکل بدل کر رہ گئی تھی، اور لگتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ ایک بار پھر سے بالکل بدلنے والی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ حدیث پسند آئی ہوگی، اور اس حدیث کے تناظر میں آج کے حالات کو جو بیان کیا گیا ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔